کہ انڈے میں خون بعض اوقات نکل آتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہر وہ چیز کہ جس میں بلڈ مکمل طور پہ سرائیت کر کے اس کا حصہ نہیں بنتا، اس کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک تو پانی ہے کہ ایک قطرہ آپ اس میں بلڈ ڈال دیں ایک دم وہ حل ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا، تو ہم ٹوٹل پانی کو، اگر وہ کم پانی ہے 10 سے کم ہے تو ہم اس کو ٹوٹل ناپاک قرار دیں گے۔ ایسے ہنڈیا کے اندر شوربے میں ایک قطرہ خون گر گیا تو اس میں بھی چونکہ خون فوراً غائب ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہ اس میں سرائیت بھی کر جائے گا کیونکہ وہ مایا ہے، لکوڈ ہے، تو سارا کا سارا ناپاک۔ لیکن انڈے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جب آپ کھولتے ہیں تو ایک جگہ مخصوص آپ کو خون نظر آتا ہے جو پورے انڈے میں سرائیت نہیں کیا ہوتا، تو آپ اتنا حصہ نکال کر باقی انڈے کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس کا استعمال آپ کے لیے بالکل صحیح ہوگا۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا قرضہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ سوال میں آتا ہے، آدمی اپنے آپ کو گویا کہ ایک طرح سے ذلت پر پیش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم قرضہ مانگتے ہیں تو سامنے والے کے سامنے پھر نگاہ نہیں اٹھتی ہیں، مطلب تھوڑا سا آدمی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، تو اس لیے نبی کریم نے منع فرمایا۔ لیکن جب ضرورت آ جاتی ہے تو پھر یہ مانگنا شرعاً جائز ہوتا ہے، اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ آپ کو کیا ضرورت، آپ کے تو دونوں ہاتھ بظاہر خالی ہیں لیکن پوری کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست حق میں رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ کا بھی کسی سے قرض لینا ثابت ہے۔ جو سخت ضرورت کے وقت انسان قرض لے بھی سکتا ہے، اور مکان ایک ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کرائے کے مکان کو افورڈ نہیں کر رہا ہوتا، پریشان ہوتا ہے، اور پھر جو مالک مکان وغیرہ ہوتے ہیں یہ تنگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کرایہ دار کو، محلہ ٹھیک نہیں ہوتا اور مسائل ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھر ہزارہا سہولتیں فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے، انسان بہت ساری مشکلات سے بچتا ہے، تو یہ ایک ضرورت کے تحت آتا ہے، شدید حاجت کے تحت آتا ہے۔ اگر اس کے لیے بلا سودی قرضہ، بغیر سود کے قرضہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو لے کر ذاتی مکان بنایا جا سکتا ہے، یہ ضرورت کے تحت آتا ہے۔ اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ عمرے کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ عمرہ کوئی آپ کی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے لیے نہیں لے سکتے کیونکہ حج اگر اس سال نہیں کریں تو اگلے سال کر لیں، انتظار کر لیں، جب اللہ تعالیٰ پیسے دے طواف کر لیں، تو حج کے لیے قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن مکان ایک الگ ضرورت بنتی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہو تو انسان بقدر ضرورت اس میں لے سکتا ہے۔ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا، تو کیا اگر ایک آیت بھی ہم پڑھ کر بھول گئے تو کیا اس کا ویسے ہی عذاب ہوگا جیسے پورا قرآن کو پڑھ کے بھولنے کا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک اچھی طرح بات یاد رکھیے کہ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شرعی احکام کو سیکھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور ایک عمومی معنی لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے حفظ کیا تھا وہ بھول گیا تب بھی بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو ہم احتیاطاً دونوں مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے جسم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے نقائص کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ حافظے آج کل بہت کمزور ہو گئے ہیں، بڑی پرابلم ہو گئی ہے، تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کبھی کوئی چیز یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، اس کی توجہ اس طرف نہیں رہتی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کو وقت کے اندر گنجائش بھی ہے، آپ کا ذہن بھی صحیح کام کر رہا ہے، اور آپ کی اس مسئلے کی طرف توجہ بھی مکمل طور پر ہے کہ مجھے یاد رکھنا چاہیے، پھر سوچیں چھوڑو کون یاد کرے، ہو سکتا ہے اس پر پھر یہ آخرت کا وبال ہو۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک آیت پڑھ کر بھول گئے اور وہ بعد میں یاد نہیں رہی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے پورا قرآن پڑھ کے انسان یاد کرنا چھوڑ دے اور بھول جائے تو ایک آیت پر بھی اتنا شدید اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے۔ اس کی رحمت جو ہم دلائل شرعیہ دیکھتے ہیں نا، اس کی روشنی میں ہم فیصلے کر سکتے ہیں کہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگرچہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے ان بچی نے پوچھا کہ بعض اوقات بڑی عمر ہو جاتی ہے تو نسیان پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بھول جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ تو اس کے میں جواب تقریباً پیچھے جواب میں دے ہی چکا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب جن کو نسیان پیدا ہو گیا بیچارے، ان کو اپنے روزمرہ کی چیزیں یاد نہیں رہتی، قرآن نکل جانا ذہن سے یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جو یقیناً ہو جائے گی ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ مطلب کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، لہٰذا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا۔ تو ہمارے بزرگ جو حضرات ہمیں سن رہے ہیں وہ بالکل ٹینشن نہ لیں کہ ہم نے تو صورتیں یاد کی تھیں اب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہتا، تو بالکل ٹینشن نہ لیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات ہم کوئی صورت یاد کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن ڈیلی پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی یاد ہو جاتی ہے، اب اگر بعد میں اس کو بھول جائیں تو
تو بس اس میں بھی وہی حکم شرع ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ ایک چیز یاد کرتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. قصدن یاد کرنا، قصدن اس کو دہرانا یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، روزانہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں رہے گی. لیکن فرض کر لیں کہ اگر آپ کی عدم توجہی کی بنا پہ ذہن سے نکل جائے یا مبم رہ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف ہو جائے گا. کوشش کریں کہ اس کو یاد ہی رکھیں. دیکھیں میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کی قید کے ساتھ 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے. لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرنا فرض ہے. اب یہ مردوں کو یہ جملہ نظر نہیں آتا، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، سر کے اوپر بال نہیں ہیں اور مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ 2 3 4 کی، اور ذرہ برابر مسائل نہیں سیکھے ہوتے. اکثر ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عدل کسے کہتے ہیں. 2 بیویوں میں کس چیز میں عدل ضروری ہے؟ نان نفقے کے اندر ہے، نان نفقے کے علاوہ ہے، جسمانی تعلق کے اندر ہے، باری مقرر کرنے کے اندر ہے، سفر پہ لے جانے کے اندر ہے. ان سے کویسچن کر کے دیکھ لیں، صفر، پتہ نہیں ہوگا کچھ بھی، اور یہ بس دوسری بیوی کے چکر میں کہ دوسری بیوی ہمیں حاصل ہو جائے عملی قدم اٹھا کر اپنے آپ کو شدید گناہ گار کروا لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے، دوسری کو ایسی معلقہ چھوڑ دے تو یہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، لٹکی پڑی ہوگی، اور یہ میدان معاشر میں ڈرامہ اس کا جو بنے گا اور یہ نشان عبرت بنے گا وہ وہاں پتہ چلے گا. تو جو ہمارے بھائی دوسری شادی کر چکے ہیں ناراض نہ ہوں، میں کوئی آپ نے میرا کوئی نہیں بگاڑا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ان شرعی مسائل کو سیکھیں کہ کہاں آپ کو عدل و انصاف کرنا واجب ہے. اچھا، اب وہ شوہر چونکہ اپنا ایک شرعی حق پورا کر چکا ہے، ہم یہ اپنے بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ صبر و تحمل تو پہلے ہی کر رہی ہیں، قلب کو وسیع کریں. اپنے شوہر کو کیوں کسی دوسرے کے حوالے کرتی ہیں؟ اگرچہ وہ ان کا بھی شوہر ہے، دوسری بہن کا بھی، وہ بھی ہماری بہن ہے، آپ بھی ہماری بہن ہے، تو اس لیے آپ اپنا حصہ حاصل کریں اور وہ عورت اپنا حصہ حاصل کرے. مطلب بعض اوقات عورتیں جذباتی پن میں مبتلا ہو کر خود اپنا نقصان کر رہی ہوتی ہیں. آپ جل رہی ہیں، کڑ رہی ہیں، دوسری زوجہ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، آپ ان کے ساتھ وقت نہیں خرچ کرنا چاہتی، سارا وقت شوہر اس کو دے گا، وہ دوسری بڑی خوش ہوگی کہ اچھا ہے بھائی وہ تو معطل ہو کے بیٹھ گئی. آپ اپنا حصہ حاصل کریں، بالکل خوش رہیں شوہر کے ساتھ، کوئی بات نہیں. اور یہ دنیا میں ہی تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی، جب آپ فوت ہوں گی جنت میں جائیں گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گی، خوش و خرم ساتھ رہیں گے. اس لیے ہمت کیجئے اور اپنے شوہر کو ایک طرح سے معاف کیجئے. ہاں وہ عدل و انصاف نہ کرے تو آپ انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، لیکن اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، بلکہ آپ مطالبہ کر کے اپنا حق حاصل کریں. اگر آپ سمجھتی ہیں کسی جگہ کمی ہے تو بالکل اب ایک نئے سرے سے. اب آپ نے کہا کہ میں آپ سے عقیدت رکھتی ہوں، 15 سال سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، تو پھر آپ کو اپنے مفتی صاحب کا کہنا بھی ماننا چاہیے. بالکل فریش ہو جائیں، غسل کریں، نہائیں دھوئیں، اچھا سا میک اپ کریں. شوہر آئے تو کہیں مجھے آؤٹنگ پہ لے کے جاؤ، آج ہم باہر جا کے کھانا کھائیں گے. اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں، باپردہ طریقے سے نکل کر کسی اچھی جگہ جائیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں. یہ جلنے کوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنا نقصان، یہ بہنیں نادانی میں خود اپنا نقصان کرتی رہتی ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتی بھی ہیں. تو اپنے شوہر کو اپنا بنائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.